أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی معزز و محترم پیارے بھائیو دوستو، آج جغرافیہ قرآنی کا ایک اہم سبق اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والے، ان پر میں اس موضوع پر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طرح بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بھائیو دوستو، خانہ کعبہ جو کہ بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ میں، یہاں پر اللہ عزت کا پاک گھر، اس کی تاریخ میں پہلے آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، سب سے پہلا گھر جو اس روئے زمین پر بنا وہ اللہ عزت کا پیارا گھر بیت اللہ شریف تھا. اسی مقام پر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی. پھر اس طرح چلتے چلتے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دوبارہ نئے سرے سے تعمیر کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر سے لے کر آج تک یہ کعبہ مسلسل مرجع خلائق ہے، اور لوگ یہاں آتے ہیں، طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں اور پھر اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں. تو یہ تو خانہ خدا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے سال، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سن 571 عیسوی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، اور اصحاب الفیل کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 50 دن پہلے محرم کے مہینے میں پیش آیا. اور واقعہ کچھ یوں ہوا. یہ علاقہ جو ہے یہ یمن کہلاتا ہے، اور ابھی بھی یمن ہی کے نام سے اس کا دارالحکومت ابھی بھی صنعاء ہے. یہاں جو لکھا ہوا صنعاء، سامنے کا یہ جو علاقہ ہے، بیچ میں یہ جو بحر ہے بحر احمر ہے. یہ بحر احمر براعظم افریقہ کو اور براعظم ایشیا کو بیچ میں جدا کرتا ہے، اور یہاں آ کر باب المندب کے مقام پر پھر فاصلہ دونوں براعظموں میں بہت کم رہ جاتا ہے. نیچے کی طرف یہ خلیج عدن ہے. تو سامنے یہ جو علاقہ ہے یہ سارا اس طرف یہ ایک چھوٹا سا نقشہ ہے، ذہن میں ایک چھوٹا سا نقشہ ہے. یہ تو یہی نقشہ ہے، اسی نقشے سے متعلق ہے. یہ نقشہ جو ہے اس کو چھوڑ دیں، یہ تو اسی کا چھوٹا نقشہ ہے. لیکن یہ جو علاقہ ہے سارا، اور یہ سارا جو ہے یہ براعظم افریقہ کا علاقہ ہے. اور براعظم افریقہ کے درمیان یہاں جو سعودی عرب اور یمن کے سامنے کا جو علاقہ ہے وہ حبشہ کہلاتا ہے. اور گویا کہ یہ وہ ملک تھا کہ جہاں مسلمانوں نے ہجرت بھی کی تھی بعد کے زمانے میں. حبشہ چونکہ اس زمانے میں عیسائی تھے، اور انہوں نے یہاں سے حملہ کر کے یمن پر قبضہ کر لیا تھا اور یہاں عیسائی حکومت قائم کر دی تھی. یہاں زمانہ قدیم سے تقریباً 500 سال تک ہمیری یعنی عربوں کی ایک شاخ ہے، ہمیر ان کو کہتے ہیں، ہمیری قبیلہ، اس کی حکومت تھی. اور ملکہ بلقیس کا تعلق بھی اسی ہمیری قبیلے سے تھا، قوم سبا جو مشہور ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے زمانے میں یمن پر حبشہ والوں کا کنٹرول تھا، اور حبشہ کے
چونکہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ روم کے عیسائی بادشاہ کا تابع تھا، اور حبشہ ہی کے بادشاہ کے حکم سے یمن پر اٹیک کیا تھا ابرہہ نامی کمانڈر نے، ان کے ابرہہ نامی کمانڈر نے، اور یمن پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ مشہور واقعہ ہوا تھا جس میں بہت سارے عیسائیوں کو آگ میں زندہ جلا دیا تھا، اور سورۃ البروج میں ان کا قصہ ہے۔ اس کے رد عمل میں حبشہ کے بادشاہ نے ابرہہ کو لشکر دے کر بھیجا اور یمن پر قبضہ کر لیا، اور یہاں سے سابقہ لوگوں کی حکومت کا خاتمہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو یمن پر گویا کہ ابرہہ حاکم کی حکومت تھی۔ ہوا یوں کہ یہ جو عیسائی لوگ تھے ان کا یہ ایک منصوبہ تھا کہ جزیرۃ العرب، جو اس طرف یہ سارا جزیرۃ العرب ہے، اس طرف کے سارے علاقے جزیرۃ العرب ہے، جنوب سے لے کر شمال تک کے سارے جزیرۃ العرب ہے، ان لوگوں کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جزیرۃ العرب میں عیسائیت کو پھیلایا جائے۔ اور چونکہ عرب لوگ جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے اندر خانہ خدا کی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے، اور بیت اللہ شریف آ کر جو ہے وہاں حج کیا کرتے تھے۔ یہ شرک تو ان کے اندر بعد میں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو جو سبق دے گئے تھے حج کا، طواف کا اور بیت اللہ شریف کی تقدیس کا، یہ ابھی تک اس کو قائم رکھے ہوئے تھے۔ ہاں یہ ہے کہ ان کے اندر شرک بعد کے زمانوں میں آ گئی تھی، وہ تو ایک الگ چیز تھی، لیکن بیت اللہ شریف کی تقدیس کا خیال ذہن میں رکھنا، حج کرنا، حاجیوں کو پانی پلانا، حاجیوں کی خدمت کرنا، ضیافت کرنا، یہ ساری چیزیں ان کے اندر ابھی بھی موجود تھیں۔ اور ابھی بھی ان کے اندر ایسے بہت سارے لوگ تھے جو دین حنیف یعنی دین ابراہیم پر تھے، اور وہ گویا کہ شرک اور بت پرستی سے الگ تھلگ تھے۔ ایسے لوگ بھی تھے، بلکہ بعض اوقات ایسا کوئی آدمی بھی آ جاتا جو شرک اور بت پرستی کے خلاف کھڑا ہو جاتا، اور یہاں کے لوگ اس کو باہر نکال دیتے۔ حضرت عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، آخری زمانے میں انہوں نے شرک اور بت پرستی کو چھوڑ دیا تھا، روزے رکھا کرتے تھے اور بہت زیادہ نماز عبادت میں لگے رہتے تھے، اور انہی کے ہاتھوں پر انہی کی کرامت تھی کہ اس کے ہاتھوں پر اللہ عزت نے ان کو زمزم کا پانی جو سینکڑوں سالوں سے غائب ہو گیا تھا، انہی کے ہاتھوں پر یہ پانی برآمد ہوا۔ اسی طرح ان کی کرامات میں سے یہ بھی تھی کہ یہ جب بھی خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر روتے تو اللہ عزت بارش، بہت مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ بارش نہیں ہوتی تو حضرت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتے اور خانہ کعبہ کا پردہ پکڑتے اور کہتے، اے اللہ تو بارش برسا دے اس بچے کی برکت سے اور اس بچے کے چہرے کی برکت سے بارش برسا دے، اور یہ یتیم بچہ ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت فوراً جو ہے گویا کہ اوپر سے آسمان میں بادل آ جاتے اور بارش برس جاتی۔ اسی کو حضرت ابو طالب نے ذکر کیا ہے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلْأَرَامِلِ۔ اور ایسا خوبصورت چہرہ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایسے خوبصورت چہرے سے تم دشمنی کر رہے ہو قریش کے لوگوں کہ جب بچپن میں جب یہ چھوٹا ہوا کرتا تھا تو ہمارے والد عبد المطلب یعنی ان کے دادا حضرت عبد المطلب ان کو لے کر خانہ کعبہ کا پردہ پکڑتے تھے، اور پھر جو ہے گویا کہ وہ بارش کی دعا مانگتے تھے، فوراً بارش ہو جایا کرتی تھی۔ آج تم ان سے دشمنی اختیار کیے ہوئے ہو۔ یہ بات کے زمانے میں حضرت ابو طالب نے شعر کہے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے سارے لوگوں نے دشمنی شروع کر دی تھی، تو اسی کو حضرت ابو طالب نے بیان کیا تھا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلْأَرَامِلِ۔ اور ایسا خوبصورت چہرہ کہ جس کی چہرے کی برکت سے بارش کی دعا مانگا کرتے تھے حضرت عبد المطلب اور بارش ہو جایا کرتی تھی، اور یہ یتیموں کا ماوا ہے اور غریبوں کی مدد کرنے والا ہے، امین ہے، امانت دار ہے، آج تم اس سے دشمنی کر رہے ہو۔ لہٰذا حضرت عبد المطلب کی کرامات میں سے کرامت یہ بھی تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کے جب یہ سردار تھے تو اس زمانے میں ان کی دعا سے اللہ عزت نے اصحاب الفیل پر جو ہے گویا کہ تباہی آسمان سے لائی اور اپنے گھر کی حفاظت کی۔ تو یہ تو مکہ مکرمہ کے مختصر حالات۔ یہاں چونکہ جنوب میں یمن میں ابرہہ کی حکومت تھی اور اس نے چاہا کہ سرزمین عرب پر کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے یہاں ایک کلیسہ تعمیر کیا جس کو عرب لوگ قلیس کہتے تھے، عیسائی گرجا گھر بنایا
اور اس کے اندر وہ عبادت کرتے تھے، اور پورے عربوں کو یہ دعوت دیتے تھے کہ کعبہ یہ ہے، وہ والا کعبہ اس کو چھوڑ دو، اوپر کی طرف شمال میں جو کعبہ ہے اس کو چھوڑ دو اور میرے کعبے میں آ کر عبادت کرو، اور گویا کہ سارے عربوں کو اسی کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ لہٰذا عرب کے ایک آدمی کو غصہ آیا، مکہ مکرمہ میں ایک قبیلہ ہے بنو کنانہ، اس کو غصہ آیا، اور ان کا ایک آدمی گیا اور ابرہہ کا جو معبد تھا، عبادت خانہ تھا، اس کے اندر پخانہ کر دیا، گویا کہ اس کو گندہ کر دیا۔ اس بات پر ابرہہ کو بہت زیادہ غصہ آیا، اور اس نے چاہا کہ اب عربوں کا جو معبد ہے، عبادت خانہ ہے، عربوں کا جو بیت اللہ ہے، اس کو ڈھا دیا جائے۔ لہٰذا اس نے 60,000 کا لشکر تیار کیا اور 13 ہاتھی ساتھ میں رکھے۔ قرآن مقدس نے اس کو اصحاب الفیل کا نام دیا ہے۔ اصحاب الفیل یعنی ہاتھیوں والے، یہ نام اس لیے دیا کہ ساتھ میں لشکر کے اندر ہاتھی بھی موجود تھے۔ یہ ٹھاٹے مارتا ہوا لشکر جو ہے، راستے میں ایک دو مقامات پر ان سے کچھ لوگوں نے مدبھیڑ کی، لیکن ظاہر بات ہے کہ اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں لڑ سکتا تھا۔ عربوں کے اندر اتنی طاقت اور شکت نہیں تھی، ایک تو عربوں کے اندر اتحاد نہیں تھا، دوسری بات یہ ہے کہ عربوں کے اندر اتنا بڑا لشکر جمع کرنا یہ کبھی انہوں نے زندگی میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ زیادہ سے زیادہ 10,000، 5,000، 4,000 کا لشکر جمع کر دیں، لیکن 60,000 کا ایک بہت بڑا لشکری جرار اور ساتھ میں جو ہے ہاتھی، تو یہ چیز جو ہے گویا کہ عربوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ لہٰذا عرب اس سے بہت زیادہ مرعوب ہوئے، راستے میں جو بھی قبائل آتے رہے، لہٰذا ان سے کسی بھی قسم کا کوئی تعارض نہیں کیا۔ ابرہہ پہلے پہل جو ہے طائف گیا، یہ طائف ہے جنوب میں، مکہ مکرمہ سے جنوب کی طرف طائف، جو کہ انتہائی سرسبز و شاداب علاقہ ہے۔ یہاں کے لوگوں نے منت سماجت کی ابرہہ کو، اور ابرہہ کو کہا کہ آپ ہمارے بت خانے پر حملہ نہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں، ہم مکہ مکرمہ تک آپ کی رہنمائی کریں گے، اور ابو رغال نامی ایک شخص کو ان کے ساتھ کر دیا۔ یہاں جو مغمس نامی علاقہ ہے، یہ جنوب سے خثام پھر طائف، یہ مغمس، یہاں مغمس نامی علاقے میں جب آیا تو ابو رغال جو ہے وہ مر گیا، اور ابو رغال کی قبر پر اب تک لوگ پتھر برساتے ہیں، اور ثقیف والوں کو طعنہ دیتے تھے کہ تمہارے لوگوں نے کعبہ کو ڈھانے کے لیے جو ہے گویا کہ اس ابرہہ کو گائیڈ لائن فراہم کیا، اور ابو رغال نامی آدمی جو ہے گویا کہ گائیڈ بنا۔ لہٰذا آج بھی اس کی قبر پر لوگ پتھر برساتے ہیں، ابو رغال نامی، مغمس نامی مقام اس کی قبر ہے۔ تو ابرہہ جو ہے یوں مکہ مکرمہ پہنچا، اور مینا اور مزدلفہ کے درمیان میں ایک وادی ہے جس کو وادی محصر کہا جاتا ہے، یہاں اس نے پڑاؤ ڈالا۔ جب یہاں اس نے پڑاؤ ڈالا اور اب عنقریب یہ، اور یہاں لوٹ مار بھی بہت زیادہ مچائی، اور لوٹ مار کے اندر حضرت عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کے بہت سارے 200 کے قریب اونٹوں کو بھی گویا کہ وہاں سے لے گیا وہ۔ تو حضرت عبد المطلب کو جب پتہ چلا کہ اس طرح کا لشکر آیا ہے، لہٰذا ابرہہ نے اور مکہ والوں کو پتہ چل گیا کہ اس طرح اصحاب الفیل کا ایک لشکر آیا ہے جو کعبہ کو ڈھانا چاہتا ہے۔ ابرہہ نے ایک آدمی جو ہے ایلچی کے طور پر بھیجا قریش والوں کے پاس کہ تمہارا جو سردار ہے اسے ہم ملنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا وہ سردار سے یعنی حضرت عبد المطلب سے ملے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سے ملے، اور ان سے کہا کہ ہم کعبہ کو ڈھانے آئے ہیں، اگر آپ لوگ ہم سے لڑو گے تو پھر تمہاری کوئی چیز بھی محفوظ نہیں رہے گی، لیکن اگر آپ لوگ ہم سے نہیں لڑیں گے تو ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، آپ کے جان مال بچے محفوظ ہوں گے، لیکن ہم کعبہ کو ڈھائیں گے۔ تو حضرت عبد المطلب سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ ہمارے بادشاہ سے ملے۔ حضرت عبد المطلب ان کے پاس گئے، ابرہہ کے پاس، اور ابرہہ سے بہت انتہائی وجیح اور خوبصورت شخصیت بھی تھے، بڑے ٹھاٹ پھاٹ کی شخصیت تھے، اس سے سارے لوگ جو 60,000 کا قافلہ تھا وہ سارے کے سارے متاثر ہو گئے کہ اتنی خوبصورت اور وجیح شخصیت۔ لہٰذا بادشاہ خود تخت سے اترا اور ان کے ساتھ قالین پر بیٹھ گیا۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میرے اونٹوں، اس سے پوچھا ابرہہ نے کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ کہا میرے 200 اونٹ آپ کے لشکریوں نے جو ہے وہ غارت کر لیے ہیں، ان کو ہانک کر لے آئے ہیں، میرے اونٹوں کو مجھے دے دیں، اور ہمارے قریش کے جتنے بھی اونٹ آپ لوگ لے کر آئے ہیں یہ سارا ہمیں مال واپس کر دیا جائے۔ تو ابرہہ نے کہا عجیب بات ہے کہ ہم تو تمہارے کعبے کو ڈھانے آئے ہیں، جو تمہارا گھر ہے جس کا تم عبادت کرتے ہو، 24 گھنٹے جس کے گرد تم طواف کرتے ہو، اور
تمہیں تو اپنی اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے اور کعبہ کی کوئی تمہیں سوچ اور فکر ہی نہیں ہے۔ یہ کیسی بات انہوں نے کر دی؟ تو حضرت عبد المطلب نے ایک عجیب بات کہی۔ انہوں نے فرمایا کہ کعبہ تو اللہ کا گھر ہے اور انشاءاللہ وہی اس کی حفاظت کریں گے، لیکن اونٹ چونکہ میرے ہیں وہ مجھے دے دیے جائیں۔ لہٰذا ابرہہ نے ان کے وہ اونٹ ان کو واپس کر دیے۔ حضرت عبد المطلب جب واپس گئے تو سارے لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد جو ہے ایک خطبہ دیا سب کو، اور سب کو بڑے سرداران قریش کو کعبہ کے اندر جو ہے بیت اللہ شریف لے گئے، اور وہاں کعبہ کے کپڑے کو پکڑ کر باقاعدہ جو ہے رو رو کر دعائیں مانگی، اور اللہ عزت سے جو ہے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی کہ اللہ اپنے گھر کی تو حفاظت فرما، اتنے ٹھاٹے مارتے ہوئے لشکر کے مقابلے میں ہماری کوئی حیثیت اور طاقت نہیں ہے۔ لہٰذا اور دعا جو ہے وہ عجیب قسم کی وہ اشعار کی صورت میں جو ہے وہ نقل کی گئی ہے۔ سہیلی اور ابن جریر نے، ابن حشام نے وہ اشعار نقل یوں کیے: اللہم ان العبد یمنع رحلہ فامنع حلالک لا یغلبن صلیبہم ومحالہم عدوا محالک ان كنت تاركهم وقبلتنا فامر ما بدا لك وانصرنا على آل الصليب وعابدي اليوم آلك يا رب لا أرجو لهم سواك يا رب فامنع منهم حماك إن عدو البيت من عاداك امنعهم أن يخربوا قراك۔ عجیب اشعار ہیں اور بڑے زبردست یہ دعائیہ کلمات۔ اللہم ان العبد یمنع رحلہ فامنع حلالک، الہی اے میرے ربا ہر بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے تو تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ ان العبد یمنع رحلہ فامنع حلالک، ہر بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے تو تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ لا یغلبن صلیبہم ومحالہم غزوا محالک، اور کل ایسا نہ ہو کہ تیری تدبیر کے مقابلے میں صلیب، آل صلیب یعنی عیسائیوں کی تدبیر جو ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ لہٰذا اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تیری تدبیر کل غالب آ جائے اور ہم تیری فتح دیکھیں اور دشمن ناکام اور نامراد ہو جائے۔ ان کنت تارکہم وقبلتنا فامر ما بدا لک، اگر تو ان کو اور ہمارے قبلے کو اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہتا ہے تو جو چاہے کر۔ وانصر علی آل الصلیب وعابدی اليوم آلک، صلیب کی اولاد پر یعنی عیسائیوں پر اور ان کے ماننے والے پرستاروں کے مقابلے میں آج اپنی آل کی مدد فرما، آج آل اسماعیل کی مدد فرما، چونکہ یہ تیرے کعبے کو، تیرے گھر کو ڈھانے آئے ہیں۔ آج تو آل اسماعیل کی مدد کر اور دشمن کو تو ناکام و نامراد کر۔ یا رب لا ارجو سواکا، یا رب لا ارجو لهم سواکا، یا رب فامنع منهم حماکا، اے میرے رب تیرے سوا کسی اور کی مدد کی کوئی امید میں نہیں رکھتا، اے میرے ربا ان سے تو اپنے حرم کی حفاظت فرما۔ یا رب لا ارجو لهم سواکا، یا رب فامنع منهم حماکا، اے رب تیرے سوا ان کے مقابلے میں کسی سے میں کوئی امید نہیں رکھتا، اور اے میرے رب اپنے حرم کی حفاظت کیجیے اور ان کی مدد فرما اپنے حرم کی۔ ان عدو البیت من عاداک امنعهم ان یخربوا قراک، اس گھر کا جو دشمن ہے وہ تیرا دشمن ہے، اے اللہ اس بیت اللہ شریف کا جو دشمن ہے وہ تیرا دشمن ہے۔ امنعهم ان یخربوا قراک، اپنی بستی کو تباہ کرنے سے تو روک لے۔ لہٰذا یہ دعا کہی اور سارے لوگوں کو کہا کہ پہاڑوں پر چلے جائیں۔ اب سب کے سب لوگ پہاڑوں پر چلے گئے۔ یہ حضرت عبد المطلب کی کرامات میں سے ایک کرامت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا کی اور اللہ رب العزت نے فوراً دعا کو قبول کیا۔ اور پھر جب یہ لوگ پہاڑوں پر چلے گئے، اب ابرہہ کے لشکر میں ایک ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ وہ وادی محصر میں بیٹھ جاتا، جب مکہ مکرمہ کی طرف اس کا رخ کیا جاتا، بیت اللہ شریف کی طرف رخ کیا جاتا تو وہ بیٹھ جاتا، شمال کی طرف جب اس کا رخ کیا جاتا، شام کی طرف یا جنوب میں یمن کی طرف رخ کیا جاتا تو وہ تیزی کے ساتھ دوڑنے لگتا۔
اسی طرح سمندر کی طرف جب اس کا رخ کیا جاتا تو تیزی سے دوڑنے لگتا، لیکن مکہ مکرمہ کی طرف جب اس کا رخ کیا جاتا تو وہ بیٹھ جاتا۔ تو بہت کوشش کی لیکن وہ ہاتھی جو ہے گویا کہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھا۔ اسی دوران پرندوں کے جھنڈ ابابیل پرندوں کے جھنڈ جو ہے آ کر باقاعدہ انہوں نے ان پر سنگباری شروع کر دی، اور ہر پرندے کی چونچ میں اور دونوں پاؤں میں ایک ایک گویا کے سنگریزہ، چھوٹے چھوٹے سے سنگریزے باقاعدہ، اور وہ باقاعدہ اوپر سے بمباری کرتے اور نیچے جس شخص کو بھی پڑتے تو ان کا گوشت کٹتا اور آہستہ آہستہ جو ہے گوشت گرتا رہتا، اور اتنا شدید درد ان کے جسم میں محسوس ہوتا کہ اس طرح کا درد کبھی کسی نے دیکھا نہ ہو۔ یہ گویا کہ اللہ کا عذاب لے کر یہ پرندے آئے، اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے گویا کہ ایک کمزور سی مخلوق کا انتخاب کیا۔ قرآن مقدس میں اللہ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے، کیا تجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ تیرے رب نے اصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا انہوں نے ان کی تدبیر کو نامراد نہیں کر دیا؟ الم یجعل کیدہم، کیا اللہ رب العزت نے ان کی تدبیر کو نامراد نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر ابابیل نامی چھوٹے سے پرندوں کو مسلط کر دیا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، پرندوں کے جھنڈ وہ اپنے چونچوں میں اور اپنے پاؤں میں چھوٹے چھوٹے پتھر جو ہے وہ سنگریزے اٹھا کر لاتے کنگر کے اور ان پر پھینکتے تھے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کو اس طرح بنا دیا جیسے کھائے ہوئے بوسا ہوتا ہے، جب گندم کے دانے کے اوپر جو خوشہ ہے جب وہ خوشہ نکل کر ادھر ادھر اڑ رہا ہوتا ہے ہوا میں، تو گویا کہ ان کی ایسی حیثیت بنا دی۔ یہ ایسا تاریخی واقعہ تھا کہ اس کے بعد گویا کہ سال اس واقعے کے بعد اصحاب الفیل کے بعد گنے جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اصحاب الفیل کے سال ہوئی۔ اب عرب لوگ یوں گنا کرتے تھے، اصحاب الفیل کے بعد سن 1، سن 2، سن 3، سن 4، یعنی دنیا میں کسی مشہور واقعے کے بعد لوگ جو ہے پھر سال گنتے، تو عرب لوگوں نے پھر اصحاب الفیل کے واقعے کے بعد سال گننا شروع کر دیا، اتنا مشہور واقعہ۔ اور یہ گویا کہ پوری دنیا کی بڑی تاریخ جو قبل از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی جو تاریخ ہے اس میں روم اور مصر اور ان ساری تاریخی کتب میں قدیم تاریخی احوال میں اس کا تذکرہ موجود ہے، لہٰذا آن کی آن میں یہ خبر دور دراز ملکوں تک پہنچی، اور خاص کر رومیوں اور حبشیوں پر بیت اللہ کی شرف اور فضیلت جو ہے ان پر ظاہر ہوئی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو بیت المقدس پر بخت نصر نامی کافر نے چڑھائی کی، لیکن اللہ رب العزت نے اس پر عذاب نازل نہیں کیا، لیکن یہاں گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے قریب کے زمانے میں یہ گویا کہ دنیا کو دکھانا تھا کہ اب ان قریب جو ہے یہاں سے ایک نیا مذہب اٹھنے والا ہے جس کا نام اسلام ہوگا اور جو تمام دنیا پر غالب آئے گا، لہٰذا اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی مدد کی اور حفاظت کی اور اصحاب الفیل کو یوں تباہ و برباد کیا۔ ابرہا کا جو لشکر تھا اس میں اکثر کچھ لوگ تو راستوں پر مرے، کچھ تو وہیں ڈھیر ہو گئے، اور خود ابرہا جو ہے اس کے کنکری لگی تو اس کا جسم یوں جھڑتا رہا یہاں تک کہ جب وہ یمن صنعاء پہنچا، یہاں صنعاء جب وہ پہنچا تو گویا کہ اس کا دل بھی جو ہے جسم سے باہر آگے گر گیا، اور اس طرح وہ کمینہ وہاں مردار ہوا، اور اس طرح یہ سارا کا سارا لشکر جو ہے نیست و نابود ہوا، اور اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی حفاظت کی اور ایک ادنا مخلوق کے ذریعے سے اپنے گھر کی حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم نے پڑھا اور سنا اس پر عمل کی توفیق دے، اور اللہ کی قدرت کے سامنے کسی کی کوئی طاقت نہیں چلتی ہے۔ آج اتنی بڑی دنیا کی طاقتیں اور قوتیں ہیں جن کے پاس ان کا دعویٰ تھا کہ ہم سپر پاور ہیں، آج کرونا جیسے چھوٹے سے وائرس کے مقابلے میں وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی حفاظت ایک عام سی چھوٹی سی مخلوق یعنی پرندوں کے ذریعے سے کیا، اسی طرح آج ظالم اور جابر قسم کے لوگوں پر جن لوگوں نے ظلم ڈھائے، چاہے وہ ایران ہو جس نے عراق اور شام میں لاکھوں لوگوں کو شہید کیا، چاہے وہ امریکہ ہو جس نے
افغانستان اور عراق کی سرزمین پر لاکھوں لوگوں کا خون بہایا، چاہے وہ اٹلی جیسے انتہائی فحاشی اور اوریانی کے اڈے ہوں، اسپین جیسے، اور چاہے وہ چین جیسا ملحد ملک ہو جس نے لاکھوں مسلمانوں پر ظلم کیا۔ اللہ کا عذاب آج ان پر مسلط ہے، لیکن ان کو اس وائرس سے نکلنے کے لیے کوئی طریقہ نہیں آتا۔ آج پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے، آج پوری دنیا ایک چھوٹے سے وائرس جو نہ نظر آنے والا وائرس ہے، اس وائرس کا مقابلہ نہیں کر پاتی ہے، تو اللہ کی بہت بڑی قوت اور طاقت کا کیا مقابلہ کر پائے گی؟ اللہ رب العزت دکھاتے ہیں یوں دنیا میں کہ کس طرح اللہ رب العزت جو ہے وہ نیست و نابود کرتے ہیں اقوام کو، اور جو بھی تکبر کرے تو اللہ رب العزت اس کے تکبر کے مقابلے میں پھر جب آ جاتے ہیں تو پھر دنیا کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور اللہ کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت اور سپر پاور نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل کو ساتھ ہی سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو پھیلائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سراج علی ابن عمر صادق من جامعۃ شیخ یحییٰ المدنی۔